إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لقد أوذيت في الله ما لا يؤذى أحدا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل قدر معزز بزرگوں اور میرے عزیز نوجوان دوستوں، بڑی ہی مبارک رات کی نسبت سے آج الحمدللہ ہم لوگ جمع ہیں کہ جس رات کو شب معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ رات اس لیے خصوصیت کی حامل ہے کہ اس رات میں آپ علیہ السلام کا ایک مقدس سفر طے پایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی عجیب و غریب انداز میں اور اپنی قدرت کو ظاہر فرماتے ہوئے لمحے بھر کے اندر، بعض روایتوں میں ہے کہ لمحے بھر میں یہ اتنا بڑا سفر ہوا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ علیہ السلام رات کے ابتدائی حصے میں یہ سفر شروع ہوا اور واپس آتے آتے فجر کا وقت آ چکا تھا، یعنی پوری رات میں، ایک روایت کے مطابق پوری رات میں یہ سفر ہوا اور ایک روایت کے مطابق لمحے بھر میں. اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے بعض مفسرین اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر سے اٹھ کر گئے تھے، ابھی اس بستر کی گرمی بھی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ آپ علیہ السلام کا یہ مبارک سفر مکمل ہوا تھا. تو بہرحال آج کی رات یہ مبارک سفر ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الشان تحفے ملے، اور انہی عظیم الشان تحفوں میں سے ایک تحفہ نماز کا تحفہ ہے کہ جو نمازیں 5 وقت کی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء جو فرضیت جو ہوئی ہے وہ آج ہی کی رات یہ تحفے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو عطا کی گئی ہے. چنانچہ اس سے پہلے کہ یہ سفر کیسے شروع ہوا اور اس سفر میں آپ علیہ السلام کو کیا وہ عجائبات دکھائے گئے، ان سب کی تفصیلات کو جاننے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ آپ علیہ السلام کو کس پس منظر میں، کس ماحول میں یہ سفر کروایا گیا، یعنی آپ علیہ السلام کے اس وقت کیا حالات چل رہے تھے جب یہ سفر آپ علیہ السلام کو کیا گیا. فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اس سفر سے پہلے بہت زیادہ ٹوٹ چکے تھے. ہر طرف سے پریشانیوں نے، مصیبتوں نے، غموں نے آپ علیہ السلام کو گھیرے رکھا تھا. حال یہ تھا کہ مشرکین مکہ کی طرف سے تکلیفیں دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ستانا یہ عروج پر ہو چکا تھا، یعنی کوئی دقت، کوئی حرکت ایسی نہیں تھی کہ جو انہوں نے رسول اللہ اور مسلمانوں کو ستانے کے لیے اختیار نہ کی گئی ہو. بالآخر انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب ایک کام یہ کیا جائے کہ مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، یعنی مسلمانوں سے کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی ان سے ملاقات نہیں کرے گا، کوئی ان کو چیز بیچے گا نہیں، کوئی ان سے کوئی چیز خریدے گا نہیں. مکمل طور پر سوشل بائیکاٹ مسلمانوں کا کر دیا گیا، اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے، جو مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کرتے تھے، جیسے آپ علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب، حضرت علی کے والد محترم، ایسے ہی دیگر اور بنو ہاشم کے خاندان والے وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل ساتھ دیتے تھے. تو ان سب لوگوں کو شعب ابی طالب، ایک گھاٹی تھی، اس گھاٹی میں محصور کر دیا گیا تھا. حال یہ تھا کہ کھانے کے محتاج تھے. صحابہ کا یہ حال تھا، کھانے کے محتاج تھے کہ بازار میں جاتے تھے، پیسے رکھنے کے باوجود کوئی چیز آپ کو خریدنے کے لیے دیا نہیں جاتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چوری چھپے اتنا سامان چھپا کر لوگوں کی نگاہوں سے لے کر آتا تھا کہ جتنا میں اپنے بغل میں دبا سکوں.
یعنی بغل میں دبا کر چوری چھپے کچھ لاتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہماری غربت اور فقر کا حال آپ اس وقت کا اندازہ لگائیے کہ ایک موقع پر رات میں گزر رہا تھا تو رات کے اندھیرے میں کوئی پیر پر مجھے کچی ایک تر چیز لگی، میں نے اس کو اٹھا لیا، صبح کو میں نے دیکھا تو وہ ایک اونٹ کا چمڑے کا ٹکڑا تھا۔ میں نے کئی دن تک اس کو سکھایا اور وہ سکھاتے جب بالکل کڑک ہو گیا تو میں نے اس کو کوٹا اور وہ کوٹ کر اس کا صفوف جیسا بنا لیا، پاؤڈر جیسا بنا لیا، اور جب بھوک لگتی تھی تو وہ صفوف وہ پاؤڈر میں وہ کھایا کرتا تھا۔ تو یہ حال تھا غربت کا، یہ حال تھا بھوک کا، اور اسی تکلیف کے اندر بلا آخر وہ حسر یعنی وہ قید ختم ہوئی اللہ کی کرشمے سے، ایک معجزے، وہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، لیکن 3 سال تک مسلمان اس قید میں گویا کہ پریشان رہے۔ جب وہاں سے آزاد ہوئے تو اب وہاں کی تکلیفوں کو برداشت نہ کر کر آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بیمار ہوئی اور انتقال کر گئی۔ یہ تقریباً سن 10 ہجری کا واقعہ تھا، سن 10 نبوی کا واقعہ، یعنی اللہ کے رسول کو نبوت مل کر 10 سال ہو گئے تھے، 10واں سال چل رہا تھا۔ اور وہی غم سے اللہ کے رسول نہیں نکلے تھے کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، اور ابو طالب کی اگرچہ کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن اتنا بیک سپورٹ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کی موجودگی میں کافر کھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اذیت نہیں پہنچا سکتے تھے۔ جو دشمنی یا جو غضب ان لوگوں نے اپنے دلوں میں تھا وہ سب تھما کر رکھا تھا۔ حضرت ابو طالب بھی اب انتقال کر گئے تو ان کو اور موقع ملا۔ اب حال یہ ہو گیا تھا کہ آپ علیہ السلام کو باہر کوئی ساتھ دینے والا اگر تھا تو ابو طالب وہ بھی انتقال کر گئے۔ دن بھر کی پریشانیوں اور تکلیفوں کے بعد رات گھر آتے تو جو تسلی دینے والی غم گسار بیوی تھی حضرت خدیجہ وہ بھی انتقال کر گئی تھی، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے حضرت خدیجہ کے علاوہ ابھی فی الحال کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا تھا، حضرت خدیجہ ہی تھی، اب وہ بھی انتقال کر گئی۔ اور مکہ والوں کا ستانہ عروج پر تھا تو آپ علیہ السلام نے سوچا کہ قریب میں ایک علاقہ ہے طائف، وہاں جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اگر وہ لوگ مسلمان ہو جائیں تو ایک کثرت ہو جائے گی، مسلمانوں کی تعداد بڑھے گی اور پھر انشاءاللہ کچھ آگے قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف والوں نے جو سلوک کیا وہ آپ جانتے ہیں کہ کس قدر آپ علیہ السلام کو ستایا گیا، بدسلوکی گئی، اوباشوں کو، شریروں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا، اور اس قدر پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر برسائے گئے کہ سارا جسم مبارک خون سے لہو لہان ہو چکا تھا، اتنا خون نکلا تھا کہ آپ کے نالین مبارک پیر سے چپک گئے تھے، نکل نہیں پا رہے تھے۔ تو یہ حال ہو چکا تھا کہ آپ علیہ السلام ہر طرف سے گویا کہ مصیبتوں میں گر چکے تھے، کوئی گویا کہ آپ کو تسلی دینے والا نہیں تھا، اور طائف سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مایوس ہو کر آ گئے تھے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوش کرنے کے لیے اور آپ کو عزت بخشنے کے لیے، یعنی اللہ کی خاطر آپ نے یہ ذلتیں برداشت کی، اللہ کی خاطر آپ یہ تکلیفوں سے گزرے ہیں، تو اب دیکھیے کہ جو اللہ کی خاطر اتنا ذلیل ہوتا ہے تو اللہ اس کو کیسی عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ پھر وہ عزت عطا فرمائی، وہ مقام دیا کہ جس مقام پر آج سے پہلے کسی نبی کو نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچایا تھا۔ گویا کہ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو اس روایت کو بھی سامنے رکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم سے بچے ہیں، حضرت بی بی آمنہ کے گود میں ہیں، اور رضاعت کے لیے یعنی اس زمانے میں رضائی عورتیں آتی تھیں اور بچوں کو، مکہ کے سرداروں کے بڑے بڑے امیر گھرانے کے بچوں کو اپنے گھر لے جاتی تھی، 2-2.5 سال تک ان کی اچھی پرورش کرتی تھی۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں نے بھی چاہا کہ میری بچی کی بھی اچھی پرورش ہو، اچھے آب و ہوا میں میرا بچہ بڑا ہو، لیکن اس کے لیے اچھی خاصی قیمت دینی پڑتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تو آپ کے اس دنیا سے آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، تو سب عورتیں آتی تھیں، آپ علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھتی تھی، تڑپتی تھی کہ اس بچے کو لے جائیں، لیکن لے نہیں جاتی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ کس طرح سے لے جائیں، کوئی اس کا باپ نہیں ہے جو ان کی قیمت ادا کر سکے۔
بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بہت رونے لگی اور کہتی تھی کہ اے میرے بیٹے، کاش کہ تو یتیم پیدا نہ ہوتا، کاش کہ تیرا باپ زندہ ہوتا تو آج تجھے بھی ایک کوئی نہ کوئی خاتون بڑی عزت سے لے جاتی۔ اب تو اس کا یہ حال ہے، آگے نہ معلوم اس کا کیا حال ہوگا، شاید کل کے دن میرا بچہ مایوس ہو جائے تو اس کے پاس تو باپ کا سہارا بھی نہیں ہے، کبھی مایوس ہو جاتا تو جس طرح اوروں کے باپ اپنے بچوں کو کاندھوں پر اٹھا کر میلے گھمانے کے لیے جاتے ہیں، میرے پاس تو میرے بچے کا باپ بھی نہیں ہے کہ جب کبھی یہ پریشان ہو جائے، مایوس ہو جائے، رنجیدہ ہو جائے تو کوئی اس کو کاندھوں پر بٹھا کر لے جا کر میلہ گھما سکے۔ تو اس وقت شاید غیب سے یہ آواز آئی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تھے ہوں گے کہ اے آمنہ تو کیوں پریشان ہوتی ہے تیرے اس لاڈلے کے لیے؟ تو دیکھ رہی ہوگی کہ دنیا کے بچے گڈے گڈیوں سے کھیلتے ہیں، تیرا یہ معصوم لال انشاءاللہ جب کھیلنے پر آئے گا تو میں اس کے لیے ستاروں کو اس کا کھلونا بنا دوں گا۔ چنانچہ روایت شاہد ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کے رسول سے انہوں نے تذکرہ کیا تھا کہ اے محمد، جب آپ چھوٹے سے معصوم سے بچے تھے میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ آپ کوئی بڑی شخصیت ہے، آپ کوئی بہت بڑی شخصیت ہے۔ فرمایا چچا جان آپ کو ایسے کیسے پتہ چلا؟ فرمایا کہ مجھے اچھا یاد ہے جب تمہاری ماں کو کوئی کام کرنا ہوتا تو تمہاری ماں تم کو صحن میں رکھ کر کام کرنے کے لیے اندر چلے جاتی، صحن کھلا ہوتا اور چھت پر چھت کوئی نہیں ہوتا اور آسمان پر ستارے جگمگاتے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کھیلتے وقت ہاتھ پیر اس طرح سے ہلاتے ہیں، تو میں دیکھا کرتا تھا کہ جب تم کھلے صحن میں اپنے ہاتھ اس طرح سے ہلاتے تھے تو تمہارے ہاتھ جب ادھر سے ادھر ہوتے تھے تو تمہارے اشاروں سے ستارے کبھی ادھر جاتے تھے کبھی ادھر جاتے تھے۔ تو گویا کہ اے آمنہ تیرے لیے تو اتنا اچھا میں نے اپنے تیرے بچے کے لیے یہ انتظام کیا ہے کہ دنیا کے بچے تو گڈے گڈیوں سے کھیلیں گے، تیرا بچہ تو انشاءاللہ ستاروں سے کھیلے گا۔ اور دنیا کے بچے جب کبھی پریشان ہو جائیں اور رونے لگے تو ان کے باپ ان کو کھلانے کے لیے گھمانے کے لیے میلہ لے جائیں گے۔ جب تیرا لال پریشان ہوگا، جب وہ غم زدہ ہوگا تو انشاءاللہ میں ساتوں آسمان کا اس کو صبر کراؤں گا۔ تو گویا کہ وہ وعدہ پورا کرنا تھا، یہ وعدہ پورا کرنا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غم کی انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہر طرف سے دروازے بند ہو چکے ہیں، کوئی ہاتھ تھامنے والا نہیں، کوئی تسلی دینے والا نہیں۔ تو ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی۔ میرا عزیز دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق حتیم میں سو رہے تھے اور ایک روایت کے مطابق آپ کی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص بہن ہیں ان کے گھر میں سو رہے تھے، اور اچانک چھت جو تھا وہ ایک دم پھٹا اور جبرائیل امین علیہ السلام آپ تشریف لے کر آئے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کے اس طرح ایک عجیب و غریب انداز میں آنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے حیران ہو گئے، لیکن فرماتے ہیں کہ میں اس قدر تھکا ہوا تھا، نیند کا مجھ پر ایسا غلبہ تھا کہ مجھ سے آنکھیں صحیح سے کھلی نہیں جا رہی تھی۔ آپ اندر آئے اور اس کے بعد میرے پیروں کو دبانے لگے اور فرمایا کہ اے محمد اٹھیے، ایک مبارک سفر پر چلنا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے ساتھ اٹھایا اور اٹھا کر کعبۃ اللہ کے پاس حتیم کے پاس لے کر آئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اس قدر تھکا ہوا تھا کہ حتیم کے پاس آنے کے بعد جب مجھے بٹھایا گیا تو پھر میں وہاں پر سو گیا، پھر مجھے اٹھایا گیا، جنت سے ایک سونے کا تشت لایا گیا تھا جس میں ایمان اور حکمت تھا، اور پھر اس کے بعد زمزم کا پانی لیا گیا، میرے سینے کو چاک کیا گیا، قلب اطہر کو باہر نکالا گیا، سب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، علم و حکمت اس کے اندر بھری گئی، اور پھر اس کے بعد اس قلب کو دوبارہ جوڑ دیا گیا اور پھر سینے میں رکھ دیا گیا۔ یہاں پر رک کر علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو جنت سے سونے کا تشت لایا جا رہا ہے، جنت سے ایمان اور حکمت کی نورانیت لائی جا رہی ہے۔ جب ساری چیزیں جنت سے لائی جا رہی ہے تو جنت کا پانی کیوں نہیں لایا گیا؟ دھونے کے لیے زمزم کا پانی کیوں استعمال کیا گیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی افضل ہے، جنت کے پانی سے بھی زمزم کا پانی افضل ہے، ورنہ سونے کا تشت جنت سے آ رہا ہے، ایمان اور حکمت کی نورانیت جنت سے آ رہی ہے، تو پانی بھی اس تشت میں بھر کر لایا جاتا اور جنت کے پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا جاتا۔
لیکن بتانا مقصود تھا، امت کو یہ سبق دینا تھا کہ جس مائے زمزم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پر تم کو عطا کر دیا ہے، یہ وہ پانی ہے کہ جو زمزم جنت کے پانی سے بھی محترم ہے۔ بہرحال آپ علیہ السلام کے سینے کو دوبارہ سل دیا گیا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے لیے ایک سواری لائی گئی جس کا نام براق تھا، اور وہ ایسا تھا جیسے گھوڑے سے بس تھوڑی سی اس کی قد کم تھا۔ پھر مجھے کہا گیا کہ رسول اللہ اے محمد آپ اس پر سوار ہو جائیے۔ جب میں اس پر سوار ہونے لگا تو براق شوخی کرنے لگا، مستی کرنے لگا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑی نسل کے گھوڑے ہوتے ہیں، بڑی نسل کے جو جانور ہوتے ہیں، وہ آسانی سے اپنے اوپر کسی کو بٹھاتے نہیں ہیں، تو براق بھی شوخی کر رہا تھا، مستی کر رہا تھا، وہ اللہ کے رسول کو بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے ڈانٹ کر کہا کہ براق تجھے پتا بھی ہے کہ تجھ پر کون سوار ہونے جا رہا ہے؟ خدا کی قسم اس سے زیادہ معزز شخصیت آج تک تیرے اوپر سوار نہیں ہوئی ہوگی۔ یہ تیرے لیے عزت کا مقام ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر سوار ہونے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر کہتے ہیں کہ براق پانی پانی ہو گیا اور پھر بڑے ہی ادب کے ساتھ ٹھہر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے، آپ کی نکیل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پکڑی، اور ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ براق پر پیچھے ہو گئے، اور میکائیل علیہ السلام نے آپ کی اس براق کی اس نکیل کو پکڑا، اور اس کے بعد اب یہ سواری شروع ہوئی تو اتنی تیز یہ دوڑتا تھا کہ جب اپنا پہلا قدم اٹھاتا تو دوسرا قدم وہاں رکھتا جہاں منتہائے نظر ہوتی تھی، یعنی جہاں آپ کی نگاہ ختم ہوتی ہے اس طرف اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ یعنی جب کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی اونچی جگہ پر آپ ٹھہریں اور اس کے بعد دیکھیں تو دور سے پہلے کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ہمارے گھر پہ کھڑے تو گولکنڈا نظر آتا تھا، ہمارے گھر پہ کھڑے ہوئے تو فلک نما کا پیلس نظر آتا تھا۔ کیوں؟ ایک وقت ایسا تھا کہ بڑی بڑی عمارتیں نہیں تھیں، اونچی جگہ پر اگر آپ ٹھہرے تو پورا شہر آپ کو نظر آئے گا۔ تو ویسے ہی گویا کہ جب یہ قدم اپنا اٹھاتا تھا تو دوسرا قدم اس جگہ رکھتا تھا جہاں پر نظریں کیا ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے۔ تو اس تیزی کے ساتھ چند سیکنڈوں میں گویا کہ ہزاروں میل کا فاصلہ طے ہوا ہے۔ اسی سفر کے دوران ابھی بیت المقدس کو پہنچنے سے پہلے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے عجائبات دکھائے گئے۔ سب سے پہلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک آواز سنی، یا محمد یا محمد، بڑے ہی لرزتی ہوئی آواز کے ساتھ، بڑے ہی دکھ بھری آواز میں ایک آواز دی جا رہی تھی۔ ایک ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بوڑھی کوئی عورت ہے جو بڑے ہی تکلیف میں اور درد میں ہے، اور وہ گویا کہ کسی کو واسطہ دے رہی ہے، بلا رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ہرگز بھی پیچھے پلٹیے مت اور اس کو جواب مت دیجیے، آگے بڑھے۔ تو پھر اس کے بعد دیکھا کہ کوئی بوڑھا شخص کنارے پر کھڑا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اے محمد ذرا ادھر تو آنا، اے محمد ذرا ادھر تو آنا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہرگز بھی اس کو بھی جواب مت دیجیے، آگے بڑھیے۔ آگے بڑھنے کے بعد تھوڑا سا گزرنے کے بعد اللہ کے رسول نے پوچھا کہ جبرائیل وہ کون تھے؟ فرمانے لگے کہ وہ جو بوڑھی عورت تھی وہ دنیا تھی جو آپ کو اپنی طرف بلا رہی تھی، اور وہ جو بوڑھی آپ نے دیکھا ہوگا، محسوس کیا ہوگا کتنی بڑی بوڑھی ہے، یعنی آپ جیسا کہتے ہیں نا کہ بھائی اتنی بوڑھی ہے کہ بھائی قبر میں پیرا لٹک رہے، یعنی بالکل آخری درجے کی بوڑھی جو ہو۔ فرمانے لگے کہ یہ دنیا ہے اور اس کی عمر اتنی ہی باقی ہے جتنی آپ نے اس کو گویا کہ محسوس کیا ہوگا، یعنی بالکل دنیا ختم پہ ہے سمجھ لیجیے۔ یعنی آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اس حالت میں دیکھا کہ بالکل ختم پر ہے۔ تو گویا کہ قیامت زیادہ دور نہیں ہے، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح سے آئی ہیں، یعنی میں ہوں تو سمجھ لو کہ دوسری انگلی قیامت ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو اب گویا کہ مان لو کہ قیامت بہت جلد آنے والی ہے۔ بہرحال وہ جو بوڑھی عورت تھی وہ دنیا تھی جو آپ کو اپنی طرف راغب کر رہی تھی، اور جو بوڑھا تھا وہ شیطان تھا جو آپ کو اپنی طرف توجہ دلانا چاہ رہا تھا۔ اچھا کیا کہ آپ نے اس کو جواب نہیں دیا، اگر آپ اس کو جواب دے دیتے لو اجبتها لغبت امتک، اگر آپ اس کو جواب دیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی اور آپ کی امت دنیا میں پھنس کر رہ جاتی۔ ذرا تصور کریے کہ اس وقت جواب نہ دیا تو آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم دنیا میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر اس وقت جواب دے دیا ہوتا تو نہ معلوم کس قدر دنیا ہم پر حاوی ہوئی ہوتی۔
بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھنے کے بعد چند قوموں کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک قوم کے پاس سے آپ کا گزر ہو رہا ہے کہ جس کو اوپر سے بہت بڑی چٹان اس کے اوپر ڈالی جاتی ہے, اور ایسا چٹان جب سر پہ پڑتی ہے تو پورا کا پورا جسم, پورا کا پورا وجود بالکل سپاٹ زمین سے چمٹ جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ چٹان آہستہ آہستہ اوپر جاتی ہے, اور وہ اوپر جانے تک پھر جسم تیار ہوتا ہے. پھر اوپر سے وہ چٹان ڈالی جاتی ہے, اور جیسے ہی وہ چٹان اوپر گرتی ہے اوپر سے تو پورا جسم زمین سے چمٹ جاتا ہے. فرمایا کہ بھئی کون ہے, یہ کن کو ایسا عذاب دیا جا رہا ہے؟ فرمانے لگے کہ آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہوں گے, آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو جہنم میں ایسی سزائیں دی جائیں گی. اس کا نقشہ, ایک ہلکی سی جھلک آپ کو دکھائی جا رہی ہے کہ جہنم میں کچھ لوگوں کو یہ سزا دی جائے گی. فرمانے لگے کہ میری امت کے کون بد نصیب ہوں گے کہ جن کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ فرمانے لگے آپ کی امت کے یہ وہ افراد ہوں گے جو نماز میں سستی اور کاہلی کریں گے. یہ نہیں فرمایا کہ جو نمازیں چھوڑ دیں گے, یہ نہیں فرمایا کہ جو نمازوں کو چھوڑ دیں گے, فرمایا کہ جو نماز پڑھنے میں سستی اور کاہلی کریں گے. تو ذرا تصور کریے کہ جو نماز میں سستی اور کاہلی کرے گا اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے, تو نمازوں کو چھوڑنے والے تارک نماز کو کیا سزائیں ہوں گی جو جہنم میں انتظار کر رہی ہوگی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار جگہ فرمایا کہ نماز یہ دین کا ستون ہے. جیسے بغیر ستون کے عمارت قائم نہیں ہو سکتی, ویسے ہی کوئی آدمی بغیر نماز کے مومن قرار دیا ہی نہیں جا سکتا. آپ کسی کے اندر 100 خوبیاں بیان کر دو کہ بڑے اچھے اخلاق والا ہے, بڑا صدقہ خیرات کرنے والا ہے, بڑا ہی اچھی زبان والا ہے, لیکن بے نمازی ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے. جس نے اس کو قائم رکھا اس نے پورے دین کو قائم رکھا. جس نے اس کو سستی اور کاہلی کے ساتھ, لاپرواہی کے ساتھ چھوڑ دیا, گویا کہ اس نے سارے دین کو چھوڑ دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے اور کفر کے درمیان, ایمان اور تمہارے کفر کے درمیان میں فرق اگر کوئی چیز کرنے والی ہے تو وہ نماز ہے. اگر نماز پڑھتے ہو تو مانو اور سمجھو کہ تم مسلمان ہو, اگر نماز نہیں پڑھتے تو سمجھ لو کہ تمہارے اور کافر کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی وجہ سے حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ مسئلہ منقول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو گویا کہ وہ تو کافر ہو چکا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جانتے بوجھتے جو آدمی نماز چھوڑتا ہے تو وہ تو گویا کہ کافر ہو چکا. اور جو کافر ہو جاتا ہے اس کی سزا اسلام میں کیا ہے کہ اس کو سر عام قتل کر دیا جائے, اس کے سر کو قلم کر دیا جائے. تو بے نمازی کا انجام آخرت میں جو ہونا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا, دنیا ہی میں اس کو قتل کر دینا, یہ گویا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں لکھا ہوا ہے. اب آپ کو میں بتاؤں کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا کیا ہے. ایک آدمی دن بھر کا تھکا ہوا ہے, وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے صبح 8 بجے آفس کے لیے نکلنا ہے, اور وہ رات میں 8 بجے کا الارم لگا کر سو رہا ہے. تو گویا کہ پورا یقین کے ساتھ, پورے بھروسے کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈائریکٹ 8 بجے ہی اٹھنا ہے, فجر کو میرے کو پڑھنا ہی نہیں. تو یہ ہے جان بوجھ کر نماز کا چھوڑنا. یعنی آپ نے کوشش ہی نہیں کی, آپ نے فکر ہی نہیں کی, آپ یہ سوچ ہی نہیں رہے ہیں کہ انشاءاللہ اٹھوں گا تو نماز پڑھ لوں گا. اگر بالفرض نماز چھوٹ گئی تو کم سے کم 8 بجے تو اٹھ کر اپنے آفس کو چلے جاؤں گا. لیکن آج ذرا تصور کریے کتنے ہم میں ایسے ہیں جو رات میں 2 بجے سوئیں گے, 3 بجے سوئیں گے, اور الارم 10 بجے کا 12 بجے کا رکھ کر سوئیں گے. تو گویا کہ آپ پہلے ہی سے طے کر چکے ہیں کہ مجھے فجر پڑھنی ہی نہیں ہے. تو یہ ہے جان بوجھ کر نماز کا چھوڑنا. معلوم ہے کہ 8 بجے نماز ہونے والی ہے, اس کے باوجود آپ اپنے کسی سفر پر نکل جا رہے ہیں. معلوم ہے کہ 8 بجے نماز ہونے والی ہے, اس کے باوجود آپ کسی اپنے کام میں مصروف ہو رہے ہیں, اور وہ کام میں ایسے مصروف ہو گئے کہ نماز چھوٹ گئی, جبکہ آپ کو پتا تھا کہ اگر میں یہ کام شروع کروں گا میری نماز رہ جائے گی. تو گویا کہ آپ نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی, اور جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس کا ایمان سے, اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں. تو فرمایا کہ جو آدمی نماز میں سستی اور کاہلی کر رہا ہے اس کو کل اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں یہ سزا سے دوچار کریں گے. اس کی جھلک آپ کو دکھلائی جائے گی. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا کہ چند لوگ ایسے ہیں
جو بالکل سر سے لے کر پیر تک ننگے ہیں، صرف سامنے اور پیچھے کی شرمگاہ کے پاس تھوڑے سے چھیچڑے ہیں کہ جس سے ان کی شرمگاہیں چھپی ہوئی ہیں، اور وہ گائے بیل جانوروں کی طرح زمین سے کانٹے دار درخت کھا رہے ہیں۔ فرمانے لگے کہ بھئی کون ہے اتنی بری حالت میں ہے اور ایسا کانٹے دار درخت کھا رہے ہیں؟ فرمانے لگے آپ کی امت کی یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جو ان پر زکوٰۃ فرض ہوئی تھی وہ یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرنے والے ہوں گے، کہ دنیا میں اپنے لیے جو اٹھا کر رکھتے تھے، اپنے لیے اچھا کھلاتے تھے، اپنے آپ کو اچھا پہناتے تھے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح ان کو ان کے رزق سے بھی محروم کرے گا اور ان کے جسم پر لباس سے بھی اللہ ان کو محروم کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا آپ کی گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا کہ جن کے ناخن لمبے لمبے تانبے کے تھے، اور وہ اپنے ان لمبے لمبے ناخنوں سے اپنے چہرے کو کھروچ رہے ہیں، اپنے سینوں کو کھروچ رہے ہیں۔ تو ماننے لگے یہ کون ہے بھی اپنے ہی آپ کو اس طرح سے تکلیف دے رہے ہیں؟ ماننے لگے آپ کی امت کے وہ لوگ ہوں گے جو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائیں گے، یعنی غیبتیں کریں گے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت اور آبرو کو اچھالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں اس عذاب سے دوچار کریں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا کہ چند لوگ ہیں، ایک طرف ہانڈی میں اچھا تازہ گوشت پک رہا ہے اور دوسری طرف ہانڈی میں بالکل خراب گندا سڑا ہوا بدبودار گوشت پک رہا ہے۔ وہ لوگ اچھا گوشت چھوڑ کر اس گندے گوشت کی طرف لپکتے ہیں اور اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی زبردستی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو کھا رہے ہیں۔ اور ماننے لگے بھی یہ کون ہے اچھا گوشت چھوڑ کر یہ برا گندا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں؟ اور ماننے لگے آپ کی امت کے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حلال طریقہ جن کو دیا تھا، نکاح کے ذریعے سے بیوی کے ذریعے سے یہ اپنی خواہشات کو حلال طریقے سے پورا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے حلال طریقے کو چھوڑ کر حرام طریقے کو اختیار کیا۔ بدکار عورتوں کے ساتھ ان لوگوں نے اپنی عزتوں کو گویا کہ نیلام کیا۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس اچھے گوشت کے رکھنے کے باوجود اس بدبودار گوشت کو مجبوراً کھانے پر مجبور کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اچھا آپ کو موقع دیا تھا۔ اللہ آپ جانتے تھے کہ جس طرح ایک جسم کی بھوک ہے ویسے ہی ایک نفس کی بھی ایک بھوک ہے۔ اللہ نے اس کے لیے ایک حلال طریقہ نکاح کا بنایا تھا، آپ نے اس نکاح کے طریقے کو نہ تو اختیار کیا، یعنی یوں ہی بغیر نکاح کے رہے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی کون وہ ذمہ داریاں اٹھائیں گے، وہ کون پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے۔ جیسے بدتمیز لوگ بعض بولتے ہیں نا کہ جب دودھ مل رہا تو گائے لینے کی کیا ضرورت ہے، تو کتنی بری بات ہے۔ لوگ بڑے فخر سے بولتے ہیں، بڑے اچھے سے بولتے ہیں، جب دوسری جگہ سے ضرورتیں پوری ہو رہی ہے تو باضابطہ نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آج دنیا میں پتہ نہیں چلے گا، انشاءاللہ کل قیامت میں جہنم میں جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ جب حلال طریقہ موجود تھا، حلال طریقے سے نکاح کر کے اپنی خواہشات کو اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکتے تھے، لیکن اپنی ان ضرورتوں کو تم نے حرام طریقے سے پورا کیا۔ یا نکاح موجود تھا، بیوی موجود تھی، لیکن وہاں پر توجہ نہیں دی، غیروں کے پاس دوسروں کے پاس جا کر اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے لگے، تو کل اس جہنم کے اندر یہ سزا سے دوچار ہونا پڑے گا۔ بہرحال بہت ساری چیزیں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر دکھائی گئی۔ جب راستے سے اللہ کے رسول گزر رہے تھے تو آپ کو بڑی ہی میٹھی بڑی اچھی خوشبو آئی، اور فرمانے لگے جبرائیل یہ کیسی خوشبو ہے؟ فرمانے لگے یہ جنت کی خوشبو ہے۔ فرمانے لگے جنت یہاں کہاں؟ تو فرمانے لگے کہ نیچے آپ کو دیکھیے وہ جو قبر ہے اس قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کے اس نے پوچھا کہ کون ہے بھائی کہ جس کی خبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ فرعون کی ایک باندی ہے، فرعون کے گھر میں کام کرنے والی ایک نوکرانی ہے۔ جب اس کو پتہ چلا کہ میرے ہی گھر میں کام کرنے والی موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی ہے اور وہ مجھے خدا نہیں مانتی، تو اس کو بڑی ہی بے درسی سے ایک بڑے دیگ میں تیل کو اونٹایا گیا اور اس کے معصوم بچوں سمیت اس کو کھولتے ہوئے تیل میں جلا دیا گیا۔ جب اس کو جلایا جا رہا تھا تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ میں مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک آخری خواہش ہے، جب میں مر جاؤں تو میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ دفن کرنا۔ لہذا وہ جو جس جگہ دفن کیا گیا ہے یہ وہی فرعون کی اس باندی اور اس کے بچوں کی ہڈیاں وہاں پر موجود ہے، یہ اس کی قبر ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا، اور وہاں سے جو جنت کی ہوائیں چل رہی ہے وہ خوشبو آپ محسوس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پر براق کو لگاتے ہیں، اور فرماتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ وہاں اللہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ براق کی رسی کو، لگام کو اس جگہ، اس کونٹے سے باندھ دیجیے۔ پھر کہا کہ بھئی یہیں پر کیوں، دوسری جگہ کیوں نہیں؟ کہا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ اس سے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی مسجد اقصیٰ کو آتے تھے تو یہی جگہ پر اپنی سواریوں کو باندھتے تھے، آپ بھی کسی جگہ اپنی براق کو، اپنی سواری کو باندھیے۔ آپ نے وہاں پر اپنی سواری باندھ دی، اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے، 2 رکعت تحیۃ المسجد آپ نے نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک چند لوگ آئے ہیں، اور سب لوگ صفے بنا کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ مؤذن نے اذان کی، اقامت کہہ دی گئی، سامنے مصلی بچھا دیا گیا، صفے بنا دی گئی۔ ابھی ان سے انتظار میں تھے کہ کون آگے بڑھے گا اور نماز پڑھائے گا۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیرت میں ہے کہ بھئی کون ہے یہ ساری صفیں کن کی بنی ہوئی ہے، اب نماز پڑھانا ہے، کون آگے بڑھے گا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، تقدم وصلی بہم، اے محمد آگے بڑھیے اور ان سب کو نماز پڑھائیے۔ تو فرشتے اور جتنے وہاں پر وہ سارے نورانی لوگ موجود تھے، ان سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اتنا بڑا مجمع یہ نورانی لوگوں کا کون ہے، یہ اتنے خوبصورت چہرے والے، خوبصورت لباس والے؟ فرمانے لگے یہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے نبیوں کو اللہ نے مبعوث فرمایا ہے وہ سارے کے سارے انبیاء ہیں۔ اللہ کے رسول نے، بعض روایتوں میں آتا کہ اللہ کے رسول نے چاہا کہ میں آگے بڑھ کر ان سے ملاقات کروں، فرمایا کہ نہیں، ابھی ہمیں آگے کا سفر کرنا ہے، جن سے ملاقات ہونی ہے وہ راستے میں ہو جائے گی۔ بہرحال اس کے بعد اب روایتیں 2 طرح کی ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول پھر براق پر سوار ہوئے اور اب 7 آسمان کا سفر طے کیا، اور بعض روایتوں میں ہے جس کی طرف زیادہ علماء گئے ہیں وہ یہ کہ اب براق کو یہاں پر رکھ دیا گیا، اب یہاں سے لے کر بیت المقدس سے لے کر 7 آسمانوں تک کے لیے سیڑھیاں لگائی گئی، اور سیڑھیوں کے دونوں جانب فرشتے ہزاروں کی تعداد میں قطار لگائے ہوئے تھے، اور ہر ایک کی زبان پہ مرحبا یا محمد، مرحبا یا محمد کی صدائیں تھیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سیڑھیوں سے چڑھتے ہوئے اوپر جاتے ہیں، جیسے پہلا آسمان آتا ہے وہاں پر دستک دیتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، تو پہلے آسمان کا جو داروغہ ہے، جو فرشتہ ہے، واچ مین، وہ پوچھتا ہے کہ میں کون ہے؟ فرمایا کہ میں جبرائیل ہوں، دروازہ کھولو۔ کہنے لگے کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، شاید ایسا محسوس ہوتا ہے، بولے کہ ہاں میرے ساتھ محمد بھی ہے۔ تو کیا ان کو آنے کی اجازت ہے؟ کیا ان کو آج کی رات بلایا گیا ہے؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص ان کو بلایا ہے۔ یہ ساری گویا کہ انکوائری ہونے کے بعد اب وہ پہلا دروازہ آسمان کا کھلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان پر جب پہنچتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک مقدس ہستی، بڑے ہی نورانی چہرے والے تھے۔ کہا گیا کہ آگے بڑھیے اور سلام کریے، ملاقات کریے۔ فرمانے کہ بھئی کون ہے؟ بولے کہ بھئی آپ کے ابا حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ یہ وہ ہیں کہ جن کی دعائیں مانگے کرتے تھے، جن کے آنے کے لیے لوگ دعائیں مانگے کرتے تھے، اور جن کے آنے کی آپ لوگ بشارتیں کیا کرتے تھے۔ فرمانے لگے یہ آپ کا بیٹا محمد ہے۔ کہ سننا تھا، آدم علیہ السلام بڑی خوشی سے آپ کو اپنے گلے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں مرحبا بالابن الصالح، مرحبا بالنبی الصالح، نیک بیٹا آ گیا، نیک نبی آ گیا۔ اس طرح سے آپ کو گلے لگاتے ہیں۔ پھر آپ آگے بڑھتے رہتے ہیں تو پلٹ کر دیکھتے حضرت آدم علیہ السلام کو، تو دیکھا کہ آدم علیہ السلام کبھی اپنی داہنی طرف دیکھتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں، اور پھر کبھی نیچے اپنی بائیں طرف دیکھتے ہیں تو بالکل رنجیدہ ہو جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جبرائیل کیا بات ہے؟ آدم علیہ السلام داہنی طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ جب آپ داہنی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنی وہ اولاد دکھائی جاتی ہے جو نیکیوں میں، اللہ کی اطاعتوں میں مصروف ہے، تو اپنی اس اولاد کو دیکھ کر، یعنی ہم انسانوں کو دیکھ کر جو نیک ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، نیک کاموں میں مصروف ہیں، ان کو دیکھ کر آدم علیہ السلام اپنی نیک اولاد کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔
اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنی وہ اولاد نظر آتی ہے جو برائیوں میں گناہوں میں ملوث ہے، جھوٹ بول رہی ہے، غیبتیں کر رہی ہے، سود کھا رہی ہے، شراب پی رہی ہے، ایسے بدکاروں کو دکھایا جا رہا ہے، تو ان کو دیکھ کر آپ رنجیدہ ہوتے ہیں، اے میرے بچوں تم کہاں جا رہے ہو، تم کیسے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، باز آ جاؤ۔ اپنی اس نافرمان اولاد کو دیکھ کر آپ گویا کہ رو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، جب دوسرے آسمان پر پہنچے تو پھر وہیں پر اسی طرح کی انکوائری ہو رہی کہ کون ہے، کیوں آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ان کو بھی آنے کی اجازت ہے؟ اس طرح سب کہنے کے بعد اب دروازہ کھلتا ہے، تو اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور یہ لوگ بھی آپ کا بڑے ہی جوش کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ مرحبا بالاخ الصالح، مرحبا بالنبی الصالح، مرحبا، مبارک ہو، پاک بھائی آ گئے اور پاک نبی آ گئے۔ پیچھے کہا گیا تھا پاک بیٹا آ گیا، مبارک بیٹا آ گیا، اب کہا جا رہا ہے کہ مبارک بھائی آ گیا، مبارک نبی آ گئے۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ اب تیسرے آسمان پر جب جاتے ہیں تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی یوسف کو حقیقت میں بہت خوبصورت پایا، مجھے ایسا لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خوبصورتی نام کی کوئی چیز بنائی ہوگی تو اس کے دو حصے کر کر ایک حصہ میرے پورے بھائی یوسف کو دے دیا ہوگا اور بقیہ آدھا حصہ دنیا میں بانٹ دیا ہوگا۔ یعنی آج دنیا میں آپ جتنے بھی لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ خوبصورت ہے، تو وہ آدھی خوبصورتی جو سارے لوگوں میں بٹی ہوئی ہے اس کے اندر سے یہ لوگ کسی کو آپ کوئی نظر دیکھ رہے ہیں اور اس کو خوبصورت محسوس کر رہے ہیں، تو ذرا تصور کریے کہ جن کو پوری کی پوری آدھی خوبصورتی ملی ہوگی حضرت یوسف علیہ السلام، تو جن کو یوسف علیہ السلام کو پوری آدھی خوبصورتی ملی ہوگی تو ان کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا کہ وہی خوبصورتی کو دیکھ کر تو مصر کی عورتوں نے فریفتہ ہو کر اور اپنے آپ کو بے ساختہ کر کر پھل کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا۔ جب اللہ کے رسول کی خوبصورتی کا یہ عالم ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کی جو خوبصورتی یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی سے کہیں بڑھ کر تھی۔ اگر میرے حبیب کو مصر کی عورتیں دیکھتی تو اپنے ہاتھ میں بلکہ اپنے کلیجے کاٹ لیتی۔ تو اب آدھی خوبصورتی تو یوسف علیہ السلام کو دی گئی، بقیہ آدھی خوبصورتی ساری دنیا کے لوگوں میں تقسیم کی گئی، تو اللہ کے رسول یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ خوبصورت کیسے ہوئے؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوبصورت بنایا گیا وہ خوبصورتی تو اس خوبصورتی کے علاوہ ہے جو تقسیم کی گئی، یعنی ایک خوبصورتی جو آدھی یوسف علیہ السلام کو دی گئی، آدھی ساری مخلوق میں بانٹی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو جو خوبصورتی دی وہ اس خوبصورتی میں سے نہیں تھی، اللہ کے رسول کی خوبصورتی تو الگ ہی تھی۔ چنانچہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ 14ویں رات کا چاند ہم دیکھتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ دیکھتے تو خدا کی قسم اللہ کے رسول کا مبارک چہرہ ہمیں 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ یوسف علیہ السلام کو میں نے دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً ان کو بہت زیادہ خوبصورتی عطا کی۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں، چوتھا آسمان آیا، ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر پانچواں آسمان آیا، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹا آسمان آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی استقبال کرنے کے لیے نہیں ہے، ہر جگہ استقبال ہو رہا تھا نبیوں کے ذریعے سے، یہاں کسی نبی کے ذریعے سے استقبال نہیں ہو رہا ہے۔ وہاں اللہ کے رسول نے دیکھا کہ وہاں پر یہ کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ کعبۃ اللہ کیسا ہے؟ فرمانے لگے کہ یہ آسمان دنیا اور فرشتوں کا کعبۃ اللہ ہے، جیسے زمین والوں کا کعبۃ اللہ نیچے ہے، یہ آسمان والوں کا کعبۃ اللہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ کے رسول میرے لیے 7 آسمان کے پردے ہٹا دیے گئے، میں نیچے دیکھ رہا تھا اور ادھر بیت المعمور کو دیکھتا تھا تو میں نے ایسا دیکھا کہ اگر بیت المعمور کو چھوڑا جائے تو یہ سیدھا کعبۃ اللہ ہی کے اوپر جا کر گرے گا۔ تو اس کعبۃ اللہ کے اوپر 7 آسمانوں کے اوپر بیت المعمور ہے، اس بیت المعمور کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، بیری کا درخت ہے، اس سدرۃ المنتہا کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ساری دنیا میں جو پھیلتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں، وہ اللہ کے عرش سے ہوتے ہوئے سب سے پہلے بیت المعمور پر اترتی ہے،
پھر بیت المعمور سے کعبۃ اللہ پر اترتی ہے، پھر کعبۃ اللہ سے سارے عالم میں پھیلتی ہے۔ تو جو آدمی کعبۃ اللہ پہنچتا ہے وہ گویا کہ حقیقت میں اس جگہ پر پہنچ رہا ہے جہاں پر سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں گویا کہ اتر رہی ہیں۔ تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک فرشتوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو اس بیت المعمور کا طواف کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ اتنی بڑی جماعت، اتنے سارے لوگ؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ 70,000 فرشتے ہیں جو ایٹ اے ٹائم کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ 70,000 فرشتے، اللہ کے رسول نے بڑا تعجب کیا۔ فرمانے لگے کہ آپ کو اگلی بات پر اور بھی زیادہ شاید تعجب ہوگا کہ جو ایک مرتبہ فرشتہ یہاں پر طواف کر لیتا ہے پھر اس کی سیکنڈ مرتبہ باری پھر قیامت تک نہیں آتی۔ یعنی ایک مرتبہ یہ فرشتوں کا 70,000 کا گروپ طواف کر کر چلا گیا، پھر ان کو سیکنڈ ٹائم آنے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے کہ پھر دوسرا گروپ ہے، پھر تیسرا گروپ ہے، پھر چوتھا گروپ ہے، پھر قیامت تک فرشتوں کا ایک کے بعد ایک دوسرا گروپ آتے رہتا، پہلے والوں کو پھر دوسرا موقع نہیں ملتا۔ تو اتنی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ اللہ کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ ہم وہاں جائیں گے، کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے، ہم یہاں رکیں گے، رکوع اور سجدے کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، کہ اللہ ہماری عبادتوں کے محتاج ہیں؟ ہرگز بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عبادت کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایسی نورانی مخلوق موجود ہے کہ جو گناہوں سے پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے عبادت ہرگز بھی چاہتے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ہرگز بھی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہماری ضرورت سے اللہ کی شان میں، اللہ کی عزت میں، اللہ کے مقام میں کوئی اضافہ ہوتا ہو۔ آپ عبادت کریں گے، اس کا ثواب اور اس کا فائدہ آپ ہی کو ہے۔ اگر آپ عبادت نہیں کریں گے، اس کا نقصان اور خسارہ آپ ہی کے لیے۔ بہرحال تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ بیت المعمور کو ٹیک لگائے ہوئے ایک بزرگ شخصیت بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمانے لگے کہ یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہے، آگے جائیے اور ملاقات کیجیے، مصافحہ کریے۔ ہر آسمان پر خود نبی آگے بڑھ رہے تھے، مصافحہ کر رہے تھے، استقبال ہو رہا تھا۔ یہاں پر کہا گیا کہ آپ خود آگے بڑھیے اور استقبال کریے، اگرچہ کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اگرچہ کہ آپ امام الانبیاء ہیں، اگرچہ کہ آپ حبیب خدا ہیں، اگرچہ کہ آپ وجہ کائنات ہیں، لیکن آپ پوتے ہیں، وہ دادا ہیں۔ آپ کو ان کے پاس خود آگے بڑھنا پڑے گا، ان کو سلام کرنا پڑے گا، ان کی دعائیں لینا پڑے گا۔ تو بتا دیا گیا کہ بیٹا چاہے کتنے ہی بڑے درجے کا نہ ہو جائے، کتنے ہی بڑے مقام کو نہ پہنچ جائے، وہ باپ کے سامنے بیٹا ہی ہوگا، اور وہ باپ کا درجہ اور باپ کا مقام ہرگز بھی لے نہیں سکے گا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آپ نے استقبال کیا، مصافحہ کیا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ میرے بیٹے جب تم واپس دنیا میں جاؤ گے تو اپنی امت سے کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سلام کیا ہے، انہیں سلام کیا، جا کر جواب کہنا اپنی امت کو کہ تمہارے دادا ابراہیم نے تمہیں سلام کیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم جب درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو خاص طور پر دیگر اور نبیوں کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گویا کہ اس سلام کا جواب دیتے ہیں، السلام علیکم وعلی، جو کہتے ہیں السلام علیکم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو یہ جو ہم درود ابراہیم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر خاص سلام کرتے ہیں دیگر اور نبیوں کے مقابلے میں، علماء فرماتے ہیں کہ یہ گویا کہ اسی سلام کا جواب ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت کو سلام کہنے کو کہا تھا۔ بہرحال اس کے بعد کہا کہ اپنی امت کو ایک میری طرف سے نصیحت کرنا، ان سے کہنا کہ جنت چٹیل میدان ہے، بالکل جیسا آپ کوئی خالی پلاٹ خریدیں تو کیسا ہوتا ہے، بالکل فلیٹ میدان ہے، جنت ایسا خالی میدان ہے، اب تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو خوبصورت بنانا۔ اللہ تعالیٰ تو تم کو چٹیل میدان کی طرح جنت دے دیں گے، اس کو خوبصورت بنانا تمہارے ہاتھ میں ہے، اس میں درخت لگانا تمہارے ہاتھ میں ہے، اور اس میں درخت لگتا ہے سبحان اللہ کہنے سے، الحمدللہ کہنے سے، اللہ اکبر کہنے سے۔ یعنی جب ایک بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اب گویا کہ اس کی جنت میں ایک درخت لگا کر اس کی جنت کو سجایا جا رہا ہے۔
جب ایک بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کی جنت میں ایک درخت لگا کر اس کی جنت کو سجایا جا رہا ہے. اب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اپنی جنت میں جتنے باغ لگانا چاہیں، جتنے درخت لگانا چاہیں، جتنی خوبصورت اس کو بنانا چاہیں. اور پھر وہ ایک درخت کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایک درخت اور اس کا سائے کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی آدمی عربی النسل تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر 70 سال تک لگاتار اپنے گھوڑے کو دوڑاتے رہے تب بھی اس درخت کے سائے کو ختم نہیں کر پائے گا. تو اتنا بڑا درخت آپ کی جنت میں لگایا جا رہا ہے بس ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر. بہرحال اب یہاں ساتوں آسمان مکمل ہوئے. اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے نظریں اٹھائی تو آپ نے ایک بہت بڑا بیر کا درخت دیکھا. فرمانے لگے کہ اس میں جو بیر لگے ہوئے تھے وہ بیر ایسے تھے جیسے مٹکے ہوتے ہیں. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی کے جو مٹکے ہوتے ہیں پانی کے مٹکوں کے برابر اس پر بیر لگے ہوئے تھے اور سنہرے پتنگے اس کے اطراف میں گویا کہ پھر رہے تھے اور بڑا خوشنما خوبصورت منظر مجھے نظر آیا. اور قرآن کہتا ہے عند سدرۃ المنتہا، وہیں سدرہ منتہا کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا. یعنی آپ علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کو ہمیشہ آپ کی اصلی شکل و صورت میں نہیں دیکھے بلکہ بہت ہی کم گنے چنے موقعوں پر جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. تو وہ گنے چنے موقعوں میں سے ایک موقع یہاں بھی تھا کہ سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا کہ جب انہوں نے اپنے دونوں بازو اور اس کے پر پھیلائے تو انہوں نے پورا کا پورا حصہ اس جگہ کو کور کر لیا تھا. نبوت جب پہلی مرتبہ اللہ کے رسول کو نبی بنایا گیا تھا اس کے بعد ایک زمانے تک وحی نہیں آئی. اس کے بعد جب دوسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو یا محمد کہہ کر آواز دے رہے تھے. اللہ کے رسول چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کہ آواز آ رہی ہے کوئی دکھ نہیں رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو دیکھا کہ اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلائے ہوئے جبرائیل علیہ السلام کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے. تو آسمان اور زمین کے درمیان کی ساری جگہ کو انہوں نے بن لیا تھا اور جب انہوں نے اپنے بازو کھولے تھے تو مشرق اور مغرب کے سارے کناروں کو انہوں نے ڈھانپ لیا تھا. تو یہ کیفیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ابتدائی زمانے میں دیکھا تھا. پھر اس کے بعد آج شب معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس بھی اللہ کے رسول نے جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا. وہ فرماتے ہیں یہ سدرہ کے معنی آتے ہیں بیر کا درخت اور منتہا کے معنی بالکل اینڈ پوائنٹ. یعنی یہ جو نیچے سے آ رہی ہے اب یہ گویا کہ نیچے سے آنے والوں کے لیے آخری چیک پوسٹ ہے اور اوپر سے آنے والوں کے لیے بھی یہ گویا کہ منتہا آخری چیک پوسٹ ہے. اوپر سے بھی کوئی چیز آ رہی ہے تو یہاں پر رک کر آتی ہے، نیچے سے بھی کوئی چیز جانا ہے اوپر اللہ کے پاس تو یہاں پر رک کر جاتی ہے. تو اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھنے لگے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں بھائی اب میں اس کے آگے نہیں چل سکتا ہوں اس لیے کہ آج تک اس کے آگے کوئی نہیں گیا ہے. اب یہاں سے آپ کو اپنا سفر خود اکیلے ہی کرنا پڑے گا. یہاں تک جبرائیل علیہ السلام گویا کہ آپ کے گائیڈ تھے، آپ کو ہر چیز بتا رہے تھے. فرمایا کہ نہیں اب عرش کے دروازے کھلیں گے، اب آپ کو اکیلے جانا پڑے گا. تو اب یہاں سے آپ کے لیے ایک رف ایک مخملی سبز رنگ کی قالین آپ کے لیے آئی. اللہ کے رسول اس کارپیٹ پر گویا کہ بیٹھے اور اس کے بعد وہ کارپیٹ وہ مخملی قالین لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر اٹھی. بہرحال اس سے پہلے سدرۃ المنتہا ہی کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور 2-3 چیزوں کا مشاہدہ کیا گیا. جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی. جنت میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے جنت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اللہ کے رسول فرمانے لگے کہ میں نے جنت میں دیکھا کہ وہاں کے جو محل تھے ان محلوں کے جو گنبد تھے وہ گنبد موتیوں کے تھے. یعنی ایک موتی سے گویا کہ پورا گنبد بنایا جا رہا ہے. تصور کریے کہ ایک موتی وہ کیسی بڑی ہوگی کہ گنبد بنانے کے لیے پوری ایک موتی کو تراش کر گنبد بنایا جا رہا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے اندر جو مٹی دیکھی وہ مٹی مشک جیسی تھی، جیسے مشک کی خوشبودار مٹی گویا کہ وہاں پر میں نے دیکھی. پھر جہنم کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سزائیں دیکھی. جیسا کہ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول جب واپس آئے تو عورتوں کو خاص خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ عورتوں تم خوب صدقہ خیرات
کیا کرو، اس لیے کہ میں نے جہنم میں تم عورتوں کو سب سے زیادہ دیکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم ایسا کیا کرتی ہیں بیچاری، ہم تو گھروں ہی کے اندر رہتی ہیں، مرد آدمی تو باہر جاتا ہے، باہر بہت سارے کاموں سے دو چار ہونا پڑتا ہے، ہم تو گھروں میں ہی رہتے ہیں، ہم کون سا ایسا برا کام کریں کہ بھائی ہم عورتوں کی تعداد جہنم میں مردوں سے زیادہ رہیں گی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو چیزیں تم لوگ ایسا کرتے جو مرد نہیں کرتے، وہ کیا؟ تکسرن اللعن وتکفرن العشیر، کہ تم لوگ کثرت سے لعنتیں دیتے ہو، یعنی مرد آدمی یہ لعنتیں نہیں دیتا، جیسے کبھی کچھ لڑائی ہو جائے، بحث ہو جائے کہ مردہ نکلو، ستیہ ناس نکلو، جل جل کے مرو، یہ مرد آدمی لڑائی جھگڑے میں یہ الفاظ استعمال نہیں کرتا، تم لوگ یہ لعنتیں بہت خطرناک استعمال کرتی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو لعنتیں بھیجنے والے بالکل بھی پسند نہیں آتے۔ اور دوسرا وتکفرن العشیر، تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو کہ تمہارے شوہر کتنا بھی زندگی بھر تمہارے ساتھ کچھ اچھا رہے، کبھی تمہاری خواہش کے مطابق تمہاری کوئی ضرورت پوری نہیں ہوگی تو تم فوری کر دیتے ہو زندگی بھر ان سے ہم کچھ خیر دیکھے نہیں، یہ گھر میں آنے کے بعد تو کچھ اچھا دکھا ہی نہیں، ہمیشہ یہی تکلیفوں میں پریشانیوں میں رہے۔ تو یہ جو تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو اور جو کثرت سے لعنتیں بھیجتی ہو، اس وجہ سے تم لوگ جہنم میں مجھے سب سے زیادہ نظر آئے۔ بہرحال جنت کا منظر اللہ کے رسول نے دیکھا، جہنم کا منظر آپ نے دیکھا، پھر وہیں جب اللہ کے رسول تھوڑے سے آگے بڑھے تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ قلموں کے چلنے کی آواز آئی، جیسے اب آپ قلم چلاتے ہیں جیسے آواز آتی ہے کھر 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 کھر، ویسی آواز قلموں کے چلنے کی آ رہی تھی۔ تو پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ کیا بات ہے، یہ آواز کہے کی آ رہی ہے؟ فرمانے لگے کہ آپ جو اس جگہ پر موجود ہیں اس کو صریف الاقلام کہا جاتا ہے، مقام صریف الاقلام، کہ یہاں پر ٹھہرنے والوں کو قلموں کے چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ لیکن یہ قلم چل رہے کیسے، کیا چیز ہے؟ لیکن قریب میں لوہے محفوظ ہے، اور اس لوہے محفوظ میں جو ہر ایک کی تقدیریں ہیں، ان تقدیروں میں سے ہر دن لوگوں کے ساتھ آج کیا ہونے والا ہے، ہر ایک کی تقدیر کی کتاب کھولی جاتی ہے، اور آج کی تاریخ میں کیا ان کے ساتھ ہونے والا ہے، کیا چیزیں نہیں ہونے والی ہیں، کون سے کام بننے والے ہیں، کون سے کام بگڑنے والے ہیں، ہر ایک کی تقدیر میں سے دیکھ کر چھوٹی چھوٹی پرچیوں میں لکھا جاتا ہے۔ پھر وہ پرچیاں جو لوہے محفوظ میں موجود فرشتے لکھتے ہیں، باہر کے فرشتوں کو حوالے کرتے ہیں، پھر وہ باہر کے فرشتے آسمان دنیا کے فرشتوں کو دیتے ہیں، پھر آسمان دنیا کے فرشتے زمین میں پھیلے ہوئے اللہ کے فرشتوں کو دیتے ہیں، اور اس طرح لوگوں کے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم اور قدرت سے طے پاتے ہیں۔ تو وہ جو لوہے محفوظ میں ہر ایک کی تقدیر کی کتابیں ہیں، ان میں سے جو چھوٹی چھوٹی چٹھیوں میں جو لکھا جا رہا ہے، یہ لکھے جانے کی قلموں کی آواز ہے جو آپ کو سنائی دے رہی ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، اور اب آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے ہٹتے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول جاتے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے آج کی رات جو سفر کیے وہ سفر کے 3 حصے تھے۔ ایک حصے کو کہتے ہیں سفر، پہلا سفر جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہوا، اس کو کہتے ہیں اسرا، جس کا تذکرہ قرآن میں ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا۔ تو اللہ کے رسول کی سفر کا پہلا حصہ بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک کا تھا، اس کو کہتے ہیں سفر اسرا۔ پھر اس کے بعد یہاں سے جو 7 آسمانوں تک سدرۃ المنتہا تک ہوا، اس کو کہتے ہیں سفر معراج، اوپر چڑھ کر جو سفر آپ نے کیا۔ پھر اس کے بعد جب عرش کے دروازے کھلے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے جو سفر کیا تو لامکان تک پہنچے۔ لامکان یعنی ایسی جگہ کہ اب اس کے بعد کوئی اور جگہ نہیں ہے، یہ گویا کہ آخری اینڈ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ لامکان تک عرش کے دروازے کھلنے کے بعد سدرۃ المنتہا سے لے کر لامکان تک کا جو یہ سفر ہوا، اس کو کہا جاتا ہے اعراج۔ اب اللہ کے رسول کا تیسرا سفر شروع ہو رہا ہے، اعراج۔ اللہ کے رسول آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تجلیات کے پردے ہٹتے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بالکل اللہ کے رسول اتنے قریب پہنچ گئے۔ سورہ نجم میں جس کا تذکرہ ہے، ثم دنا فتدلی، اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ اتنے قریب ہوئے اور اتنے قریب ہوئے، فکان قاب قوسین او ادنی، گویا کہ اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ ایسے ہو گئے جیسے قاب قوسین یا اس سے بھی قریب۔ قاب قوسین یا اس سے بھی قریب۔ یہ قاب قوسین کیا ہے؟ عربوں کے پاس ایک
یہ محاورہ بولنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی آدمی کسی کا بہت جگری ہو جاتا ہے اور بالکل کسی کا رشتہ کسی سے بہت قریب کا ہو جاتا ہے تو بولتے کہ دونوں تو قاب قوسین ہو گئے، دونوں تو قاب قوسین ہو گئے، یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ شروع کیسا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانوں میں بہت زمانے جاہلیت میں لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑتا تھا، زمانے تک لڑائیاں ہوتی تھی، بلا آخر جب وہ لوگ اتفاق کر لیتے اور صلح کر لیتے اور ساتھ میں ملنے کے لیے وہ ہے کہ کمپرومائز کر لیتے تو یہ سردار اپنی تیر کمان لے کر آتا، وہ سردار اپنی تیر کمان لے کر آتا، پھر اس کے بعد دونوں کمان کے یہ جو ہوتا ہے تیر کا جو کمان ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں قاب اور قوسین، اور وہ جو اس کی تار ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں قاب۔ تو اب یہ کیا کرتے تھے، یہ سردار اپنی تیر کمان لے کر آتا تھا، وہ سردار اپنی تیر کمان لے کر آتا تھا، پھر اس کے بعد دونوں کو ایسا جوڑتے تھے کہ وہ دونوں دھاگے قریب قریب ہو جاتے تھے۔ جب دونوں کو اس طرح سے جڑایا جائے تو دھاگے کیسے قریب ہو جاتے ہیں؟ اب آپ وہ دونوں کے دھاگوں کے درمیان کی جو جگہ ہے اس ڈسٹینس کو آپ ناپ سکتے ہیں، یعنی 1 سینٹی میٹر بھی نہیں بول سکتے آپ، یعنی اس سے بھی قریب۔ تو جب کبھی بھی عرب کے لوگ یہ محاورہ دینا ہوتا کہ کوئی آدمی کسی سے اتنا قریب ہو گیا، وہ ان کے اتنے جگری ہو گئے، یہ بولنا ہوتا تو بولتے تھے قاب قوسین۔ تو وہ تعبیر اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ دونوں قریب ہو گئے، کتنے قریب ہو گئے؟ قاب قوسین، جیسے قوس کی دونوں قاب قریب قریب ہو جاتی ہیں ویسے اتنے قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے۔ اب یہ اللہ بہتر جانے وہ منظر کیسا تھا ہوگا کہ آج تک کوئی نبی اس جگہ تک نہیں پہنچے تھے کہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، براہ راست بغیر کسی فرشتے کے واسطے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں بعض روایتوں میں کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اللہ کے بالکل روبرو ہو گیا تو ایک عجیب سا اللہ کا جلال، اللہ کی عظمت کا جلال مجھ پر ایسا طاری ہو گیا کہ جمدت شفتا، کہ جیسے سردی کی وجہ سے اپنے دونوں ہونٹ کسی کے کیا ہو جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، میرے دونوں ہونٹ جم گئے، میں ہیبت کے مارے کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ تو اللہ کا تعالیٰ مجھ سے دل لگی کرنے کے لیے فرمانے لگے بِمَجِئْتَنِي یا حبیبی، اے میرے حبیب اتنا لمبا سفر کر کے مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، کیا لے کر آئے؟ کچھ تحفہ کچھ گفٹ لے کر آئے یا نہیں لے کر آئے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ میں آپ کی شان کے مطابق کیا گفٹ لا سکتا ہوں، کیا تحفہ لا سکتا ہوں؟ کچھ نہیں لایا، کچھ لایا ہوں تو یہ لایا ہوں۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ میں اس وقت اللہ کے رسول کی زبان سے الفاظ نکلے تھے التحیات للہ والصلوات والطیبات، میں نے کچھ لایا ہے تو کیا؟ زبان سے کی ہوئی عبادتیں، اپنے جسم سے کی ہوئی عبادتیں، اور اپنے مال کے ذریعے سے جو صدقہ خیرات کی ہیں وہ عبادتیں میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور گفٹ آپ کی شان کے مطابق میرے پاس نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ فرماتے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت بہترین گفٹ لے کر آیا، جس جسم سے آپ نے اپنی زبان کو ہلا کر، جسم کو استعمال کر کر آپ نے یہ گفٹ مجھے تحفہ پیش کیا، السلام علیکم، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں آپ پر ہوں، وبرکاتہ، اور آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ جب اللہ کی طرف سے یہ دعائیں مل رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ بھی اپنی امت کو نہیں بولے کہ بھائی یہ دعائیں صرف میرے کو اکیلے کو گئی کو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، صرف مجھے پر یہ سلامتی اور آپ کی برکتیں نہ ہو بلکہ ہم سب پر اور آپ کے اللہ آپ کے سارے نیک بندوں پر آپ کی سلامتی اور برکتیں ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ پھر یہ سارا اللہ اور رسول اللہ کا مکالمہ بات چیت سن کر وہاں موجود اطراف کے فرشتوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہا۔ تو گویا کہ یہ التحیات گویا کہ اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کی گویا کہ وہ جو اس وقت کی گفتگو ہے اس کو ہم نے گویا کہ التحیات میں جمع کیا ہے، اور جب ہم پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ اس تصور کے ساتھ پڑھیں، یہ وہ مکالمہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ کے درمیان میں ہوا تھا۔ بہرحال اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفوں سے نوازا گیا، 50 نمازوں کا تحفہ ملا، سورہ بقرہ کی آخر کی آیتیں ملی، یعنی ہر مرتبہ جو وحی آتی تھی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے زمین پر پہنچائی جاتی تھی، سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کی عظمت کا آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ گویا کہ اپنے رسول کو دے رہے ہیں۔
اور سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں کیا دعائیں ہیں؟ ربنا کے ذریعے سے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. یہ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو دے رہے ہیں، گویا کہ بتانا مقصود ہے کہ آپ کی امت کو کہیے کہ آپ کی امت ہم سے یہ دعائیں مانگے. تو یہ دوسرا تحفہ ملا. پھر تیسرا تحفہ کیا ملا کہ آپ کی امت کا کوئی بھی فرد بڑے سے بڑا گناہ کرے گا شرک کے علاوہ تو انشاءاللہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر وہ سچی توبہ کرے گا تو میں اس کے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف فرما دوں گا. یہ 3 تحفے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے. پھر جب آپ نیچے آئے تو جیسے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بولے کہ کیا ہوا، ساری تفصیلات آپ نے سنائی. پھر اس کے بعد جب آگے بڑھے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بولے کیا ملا، لیکن 50 نمازوں کا تحفہ ملا. فرمایا کہ 50 نمازیں کیسا پڑھے گی آپ کی امت 50 نمازیں، ہرگز بھی نہیں پڑھ سکتی. بہت بڑی بات ہمارے لگے کہ بہت خوشی کی بات ہے. 50 دفعہ مجھے اور میری امت کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کا گویا کہ موقع مل رہا ہے. ہمارے لگے آپ خوش ہیں اور شاید آپ کے صحابہ بھی خوش ہو جائیں گے، لیکن آپ کے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بڑی دقت ہو جائے گی. آپ جائیے، کم کرائیے. فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں جا کر کہ اللہ یہ تو میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن ہو سکتا کہ آگے جا کر میری امت کے لیے مشکل ہو جائے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کچھ کم کر دیے تو بہت اچھا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے تو طے کیا تھا کہ 50 پڑھنی ہے آپ کی امت کو نمازیں، لیکن آپ کی محبت میں چلیے 5 کم کرتے ہیں، 45 پڑھنا ہے. پھر نیچے آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ 45 بھی بہت ہے، نہیں پڑھ سکتے، جائیے کم کروائیے. اس طرح جاتے گئے، 5 کم کراتے گئے. آخر میں جب 5 رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت پر صرف 2 ہی نمازیں فرض تھیں، فجر اور عصر. میری امت وہ 2 بھی نہیں پڑھ سکی، آپ کی امت 5 کہاں سے پڑھے گی؟ جائیے جا کر اور کم کرائیے. تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا سألت وراجعت حتی استحییت. میں بار بار گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کمی کرواتا رہا، اللہ میری لاج رکھے اور ہر مرتبہ کم کرے 5. اب اگر جا کر کم کراؤں گا تو 5 بھی ختم ہو گئے تو رہیں گا کیا؟ نہیں، میری امت کو تو 5 پڑھنا ہی پڑے گا. میں تو یہ 5 کے ساتھ ہی واپس جاؤں گا. جب یہ بات گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اور اللہ کے رسول کی اللہ تعالیٰ نے سنی تو وہاں سے آواز آئی کہ اے نبی، ہم نے تو 50 نمازیں طے کر دی تھی، لیکن آپ کی محبت میں ہم 5 کم کرتے 5 پر آ گئے. اب یہاں تو اتنا ہی طے ہے، لیکن آپ کی امت وہی 5 پڑھے گی، بدلے میں آپ کی امت کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا. یہیں سے ہوا کہ جو آدمی 1 نیکی کرے گا، کم سے کم 10 نیکی ہوگا تو اس کو ثواب ملے گا. تو میرے عزیز دوستوں، بہت ساری تفصیلات ہیں. ان واقعات کے اندر کیا کیا اسباب ہمیں ملتے ہیں، اس کے اندر بیٹھیں گے تو پوری رات نکل جائے گی. لیکن جو مختصر انداز میں جو سمجھنا تھا واقعے کی تفصیلات وہ آپ کے سامنے رکھ دی گئی. اس کے ذریعے سے جو ہمیں اس چیز سمجھنی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قدر تکلیفیں اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے ان تکلیفوں کو رائگاں نہیں کیا. اللہ نے دنیا ہی میں عزتیں دی اور اس کا صلہ دنیا ہی میں دیا. تو اللہ کی خاطر اس دنیا میں آپ کی امت ہی میں سے بھی کوئی بھی امت اللہ کی خاطر ذلت برداشت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دنیا میں انشاءاللہ اس کو عزت سے نوازیں گے. اور اس سفر کا جو سب سے اہم تحفہ جو ملا وہ نماز کی شکل میں ملا. ہرگز بھی اس کو ضائع کرنا نہیں ہے. وہ نماز ہی دین کا ستون ہے، وہ نماز ہی ہمارے دین و ایمان کی پہچان ہے. جب تک وہ نماز ہے گویا کہ ہمارا دین و ایمان باقی ہے. اگر نماز نہیں تو پھر دین و ایمان کا ایک تصور ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ صحیح معنی میں ان باتوں کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أحكم الحاكمين يا أكرم الأكرمين يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اے اللہ اے کریم آقا اے دونوں جہاں کے اے اللہ پالنہار اے اللہ تیرے دربار میں حاضر ہیں اے اللہ اپنے گناہوں پر نادم ہیں شرمندہ ہیں اے اللہ ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیجیے اے اللہ صغیرہ کبیرہ ہر گناہ کو معاف فرما دیجیے اے اللہ دانستہ ندانستہ جانے انجانے میں جتنی ہم سے لغزشیں ہوئی ہیں اے اللہ جتنی ہم آپ کی نافرمانیاں کر بیٹھے ہیں اے اللہ اے کریم آقا ہم تو وہ ساری نافرمانیاں کر کر بھی بھول چکے ہیں لیکن یا اللہ ہمارے چھوٹا سا چھوٹا گناہ اے اللہ گواہ کے طور پر دلیل کے طور پر نام اعمال میں محفوظ ہے اے میرے مالک اے کریم آقا اپنے کیے ہوئے ان سارے گناہوں پر نادم ہے شرمندہ ہے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیجیے اے اللہ ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیجیے اے اللہ گندے ہیں لیکن تیرے ہی بندے ہیں اے اللہ اگر آپ ناراض ہوں گے اے اللہ اگر آپ معاف نہیں فرمائیں گے یا اللہ کہاں پر جائیں کس کے سامنے جائیں اے اللہ کس سے مانگیں اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی آسرا نہیں آپ کے علاوہ کسی کا سہارا نہیں اے اللہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی فقیر کسی گھر پر جاتا ہے یا اللہ وہاں پر مانگتا ہے اگر اس کی مراد وہاں پر پوری نہ ہو وہ دوسرے دروازے چلے جاتا ہے اگر وہاں بھی اس کی مراد پوری نہ ہو وہ تیسرے دروازے چلا جاتا ہے شام ہوتے ہوتے کسی نہ کسی دروازے سے اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے یا اللہ اس فقیر کے لیے بہت سارے دروازے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے اپنی مراد پا سکتا ہے لیکن یا اللہ ہم تو تیرے در کے فقیر اے اللہ ہمارے لیے تو آپ کے علاوہ کوئی آسرا نہیں ہمارے لیے تو آپ کے علاوہ کسی کا سہارا نہیں اے اللہ ہم تیرے در کے فقیر ہیں اے اللہ اگر آپ دھتکار دیں گے اے اللہ اگر آپ ناراض ہو جائیں گے اے اللہ اگر آپ منہ پھیر لیں گے اے اللہ ہم کس کے سامنے جائیں اے اللہ کس کے سامنے اپنی جھولی پھیلائیں اے اللہ کس سے اپنی معافی مانگیں اے اللہ معاف فرما دیجیے اے اللہ معاف فرما دیجیے اے اللہ معاف فرما دیجیے اے اللہ یقیناً یہ ہاتھ اس لائق نہیں کہ تیرے سامنے اٹھ سکے اے اللہ یہ زبان اس لائق نہیں کہ تیرے سامنے کچھ مانگ سکے اے اللہ یقیناً گندے ہیں لیکن یا اللہ ہم گندوں کی طرف متوجہ ہو جائیے اے اللہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ایک ماں کے 4 بچے ہوں اور 3 بچے صاف ستھرے ہوں ایک بچہ گندی حالت میں ہو غلاظت کیا ہوا ہو اور اچانک گھر میں مہمان آنے والے ہوں تو ماں سب سے پہلے اس گندے بچے کی طرف لوٹتی ہے اس کے گندے کپڑے بدلتی ہے اس کو صاف ستھرا کرتی ہے اس لیے کہ ماں کو معلوم ہے میرے 3 بچے تو صاف ستھرے ہیں کوئی بھی اس کو گود میں اٹھا لے گا یہ میرے گندا بچہ اس کو کوئی نہیں اٹھائے گا تو ماں سب سے زیادہ اپنے گندے بچے کی طرف لپکتی ہے بڑے پیار سے بڑے لاڈ سے اس کی گندگی صاف کرتی ہے اس کو اپنے گلے سے لگاتی ہے اے اللہ تو اس ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے اے اللہ یقیناً ہم بھی اس بچے کی طرح یقیناً گندے ہیں یا اللہ آپ بھی اس ماں کی طرح ہمیں اپنے گلے سے لگا لیں ہمیں معاف فرما دیں اے اللہ ہمیں پاک صاف فرما دیجیے اے اللہ ان گناہوں کی گندگیوں سے اے اللہ جو ہم نے اپنے دلوں کو سیاہ کر دیا اپنے گناہوں سے
اے اللہ جو ہم نے اپنے وجود کو منحوس بنا دیا، اے اللہ یہ آپ ہی جو ہیں جو اس کو معاف کر کر صاف کر سکتے ہیں، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر گیا، اے اللہ زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر گیا، اے اللہ اس زندگی میں کچھ ایسا نہیں کر سکے کہ جس کا کوئی ایک عمل بھی دکھا کر آپ سے آپ کی جنت مانگ سکے۔ اے اللہ زندگی بھر کوشش کرتے رہے کچھ اپنے نام اعمال میں نیکیوں کو درج کر سکے، لیکن سوائے ٹیڑھی میڑھی لکیروں کے اے اللہ کچھ بھی نام اعمال میں درج نہ کروا سکے۔ اے اللہ ہماری مثال تو اس بچے کی طرح ہے جو صاف پیپر پر، صاف کاغذ پر آڑی ٹیڑھی لکیریں لکھتا ہے، پھر اس کے بعد جا کر اپنی امی کو بتاتا ہے اور پوچھتا ہے امی بتاؤ تو صحیح میں نے کیسا لکھا۔ ماں کو معلوم ہے آڑی ٹیڑھی لکیریں ہیں، کچھ کام کی نہیں ہے، لیکن ماں بڑی ہی محبت سے کہتی ہے واہ میرا بچہ، شاباش میرا بچہ، کیا اچھا لکھا، کیا اچھا لکھا۔ اے اللہ ہم بھی اپنے نام اعمال میں اے اللہ زندگی بھر کوشش کریں کہ کچھ نیکیوں کو درج کرا سکیں، لیکن سوائے ٹیڑھے میڑھے ٹوٹے ٹوٹے اعمال کے اے اللہ کچھ بھی درج نہیں کر سکے۔ اے اللہ نام اعمال نیکیوں سے خالی ہے، جو ہے ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں۔ اے اللہ آپ بھی اس ماں کی طرح ہمارے نام اعمال کو خوشی خوشی قبول کر لے اور کہیں واہ میرے بندے بہت اچھا کیا۔ اے اللہ ایک ماں کا ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے ان ٹوٹی پھوٹی اعمال کو اپنی شایہ نشان قبول فرما، ہمارے نیم اعمال میں جو کچھ گناہ ہیں اے اللہ ان سب کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ کریم آقا ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے سے اے اللہ آپ کے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہوگی، اے اللہ آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن ہماری بگڑی بن جائے گی، اے اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی۔ اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ اتنے بڑے مجمع میں اے اللہ کسی ایک کی آمین کو تو قبول کر لے، اے اللہ کسی ایک کا آنسو کا قطرہ تو آپ کو پسند آ جائے، اے اللہ اس ایک آمین کی برکت سے اے اللہ سارے کے سارے مجمع کی مغفرت کے فیض سے فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیجیے، خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم نے ہمارے گھروں میں جو کوئی بیمار ہے اے اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو ہمارے عزیز و قریب رشتہ دار جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے اے اللہ ان سب کی مغفرت کے فیض سے فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ہر قسم کی آفتوں سے بلاؤں سے مصیبتوں سے پریشانیوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خاص طور پر میدان محشر کی رسوائی سے اے اللہ میدان محشر کی ذلت سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ وہ بھی کیا منظر ہوگا، لاکھوں کروڑوں انسان ایک ساتھ ایک جگہ موجود ہوں گے، ہر ایک کا نام اعمال نام بنام پڑھا جائے گا، ایک ایک نیکی ایک ایک برائی اے اللہ سب کے سامنے ظاہر کی جائے گی۔ اے اللہ اس دن کی ذلت سے ہماری رسوائی سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا ہی میں ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ جب تیرے دربار میں حاضر ہو تو نام اعمال صرف اور صرف نیکیوں سے پر ہو، اے اللہ ہر قسم کی برائیوں سے اے اللہ ہمارے نام اعمال کو اے اللہ صاف فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کے پیارے حبیب نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں پر سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اگر سچی توبہ ہو جائے تو سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اے اللہ کریم موقع ہماری اس توبہ کو سچی توبہ بنا دے، اے اللہ ہماری اس توبہ کو سچی توبہ بنا دے۔ اس توبہ کی برکت سے اے اللہ ہمارے سارے کے سارے نام اعمال سے گناہوں کو اے اللہ مٹا دیجیے۔ اے اللہ میدان محشر کی ذلت اور رسوائی کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اے اللہ چار لوگوں کے درمیان میں ذلت ہو، اے اللہ چار لوگوں کے درمیان میں بے عزت کیا جائے، اے اللہ وہ بے عزتی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اے اللہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے درمیان میں اے اللہ آپ کے نبی کے سامنے ہماری ذلت ہو،
اے اللہ اپنی ماں کے سامنے اپنی ذلت ہو تو یا اللہ کیا حشر ہوگا. اس امت کی خاطر میں نے پیٹ پر پتھر باندھے, اس امت کی خاطر میں رات پر کھڑے ہو کر دعائیں کرتا تھا. آج یہ امت میرے پیٹ پیچھے ایسی نافرمانیاں کر آئی. اے اللہ جس ماں کی چھاتی کا دودھ پی کر بڑے ہوئے, اے اللہ وہ ماں کیا کہے گی, میں تو میرے بچے کو بڑا نیک سمجھتی تھی, میں تو میرے لال کو بڑا اچھا سمجھتی تھی, وہ اتنا برا تھا. باپ کیا کہے گا کہ یا اللہ جس بیٹے کی خاطر میں نہ خون, میں نے نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی, اے اللہ خون پسینہ ایک طرف کر میں نے جس بیٹے کی پرورش کی, میرا بیٹا میرے پیٹ پیچھے ایسی حرکتیں کرتا تھا. اے اللہ وہ ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمانا, اے اللہ وہ ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمانا. اے اللہ اس دنیا ہی میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ کریم آقا, اے اللہ اپنی جنت عطا فرما, اپنی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رہنا, گناہوں سے نافرمانیوں سے بچ کر تقوی طہارت والی زندگی گزارنا ہم سب کے لیے آسان فرما. اے اللہ جن لوگوں نے بھی ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ہے یا جن کسی کے لیے بھی دعا کرنے کا اے اللہ ہم پر حق بنتا ہے, اے اللہ ان سب کی جائز مرادوں کو قبول فرما, ان کی ہر پریشانی کو مصیبتوں کو دور فرما. مرتے دم تک اس پیارے دین پر جمے رہنا ہمارے لیے ہماری نسلوں کے لیے آسان فرما. ہماری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو خیر میں قبول فرما, اور مرتے دم تک اپنی مرضیات پر چلتے رہنا ہم سب کے لیے آسان فرما. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. خیر سے